اس وقت حسب ذوق کوئی لفظ دیکھا تو اس میں گھوم گئے لاڈو کی طرح. یہودیوں کی طرح ہیں بھی اصل میں وہی نا جیسے آپ نے پہلے بیان تو کیا. وہ گھوم گئے لاڈو کی طرح کہ جناب اب کام بن گیا ہے, اب ابوبکر صدیق جو ہے رگڑے میں آ گئے, عمر فاروق رگڑے میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اتلی سطر پر لکھا ہوا تھا کہ آواز کا بلند ہونا دو اعتبار سے ہے. اچھا. ایک ہے یا تو وہ استخفاف کے لیے ہے یا سوء ادب کے لیے ہے. واہ. جب یا آ جائے نا جی یہ احتمال پیدا کرتا ہے. واہ واہ. اور یہاں تو 8 احتمال بیان میں نے کر دیے ہیں. اور قانون یہ ہے اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. کیا جب احتمال واقع ہو جائے تو استدلال بھی واقع ہو جاتا ہے. بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو فتویٰ دیا ہے اللہ کہ جو شخص بغض رکھتا ہے شیخین علیہم رضوان سے وہ کافر ہے. اس سے بڑا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ عبارت ہے کہ حبہما ایمان و بغضہما کفر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات ذی وقار, میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیض کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم نے اپنے چینل پر پہلی دفعہ بطور پینل جس شخصیت کو مدعو کیا ہے اور اپنے اظہار خیالات کے لیے دعوت دی ہے وہ عالم اسلام کی ایک بڑی معتبر ترین شخصیت جو اپنی تحریر, اپنی تقریر اور اپنی ریسرچ کے ذریعے پورے عالم میں لوہا منوا چکے ہیں. متعدد بار روابط کے بعد اور متعدد بار ریکویسٹس کرنے کے بعد انہوں نے آج اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں مخاطب ہوں اور ملتمس ہوں. ہمارے پاس موجود ہیں جناب پروفیسر حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ حافظ صداقت علی فریدی صاحب. آپ کئی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, متعدد آرٹیکلز کے, ریسرچ کے, آپ کی جو ہے نا وہ کتب کے نام سے آپ کا تعارف پوری دنیا میں ہے. آج ہم اپنے اس چینل میں ان کو مدعو کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ سے سوالات تو ہم نے کئی کرنے ہیں, لیکن سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس آیت کے ذیل میں بعض لوگ جو ہے نا وہ مختلف اعتراضات وارد کرتے ہیں, جن میں سے سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ ایک جو ان کا آبجیکشن ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس آیت کے مصداق میں ان کے اعمال باطل ہو گئے معاذ اللہ, اور ان کے اگر اعمال باطل ہو گئے ہیں تو وہ معاذ اللہ کافر ہوگا. یہ اس طرح کے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. تو ان کے متعلق آپ کی تحقیق, آپ کی ریسرچ اور آپ کا موقف اور نظریہ کیا ہے, یہ آپ ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ناظرین و سامعین کو استفادہ کرنے کی جو ہے نا وہ شرف حاصل بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ, آپ نے یاد فرمایا, بڑا حساس موضوع ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت خیالات کا انتشار ہے جی, اس کی کوئی دینی, علمی اور دلیل کی بنیاد پر کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نقطہ نظر اپنایا گیا ہے کہ آیات حجرات سے شیخین علیہم رضوان کی تکفیر, تفسیق یا ان کے حبط اعمال کا جو تصور دیا گیا ہے, اس کا تعلق کسی بھی بنیاد پر اس تصور سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تصور قائم کیا گیا ہے اس کے پیچھے سبائیت اور یہودیت کی فکر کار فرما ہے. اچھا. ہاں, میں نے اہل سنت ہونے کے ناطے سے سنی تفاسیر کا تو میرا مطالعہ ہی ہے, بلکہ میری الحمدللہ سب اسپیشلائزیشن جو ہے وہ تفسیر اور اصول تفسیر میں ہی ہے. میں ناظرین کو یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا, سوری فار انٹرپشن, کہ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ 2 PhDs ہیں, ایک اصول تفسیر پر ہے اور دوسری سوشل سائنسز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب خود ہی بتائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب تفاسیر کے اوپر ایک خاصا ملکہ اور درک رکھتے ہیں. تو جی سر, گزارش یہ ہے کہ تفسیر کی دنیا میں 2 اعتبارات ہیں, ایک تفسیر بالمعصور اور ایک تفسیر بالرائے. اچھا. تفسیر بالمعصور وہ ہوتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے ان کی وضاحت فرمائی. ٹھیک ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نازل فرمایا کہ جو کچھ بھی نازل ہوا اس کا انگ انگ کھول کر بیان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس وقت کے سامعین جو تھے انہوں نے اس کو سما کیا. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو نقل کیا. تفسیر کے اندر جو سب سے پہلی اتھارٹی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہے. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عمل کے ساتھ
ان نفوس قدسیہ پر اپنا نبوی اعتماد فرمایا ہے. کہا کہ قرآن اور اہل بیت جو ہیں یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتے. اور ان سے جو تمسک ہے یہ ہدایت ہے، اور ان سے تقدم جو ہے یہ گمراہی ہے. اب اس ٹائٹل پر میں نے علماء تشیع کی تفاسیر کا جائزہ لیا اور تقریباً 100 کے قریب قرار. اچھا، حیرت اس بات پر ہے جو تصور دیا جا رہا ہے وہ ان تفسیروں میں ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ذہنی تراش خراش ہے اور یہ سبائی دین کی تصور پر ہے، اور سبائی دین کا جو مزاج ہے خمیر ہے وہ یہودیت ہے. اس کی میں وضاحت کئی مرتبہ کر چکا ہوں. تاہم چونکہ تفسیری اثاثے میں ایک اعتماد کی دنیا تو ہے نا جی، تو میں نے کوشش کی کہ جس کا شان رحمت میں قرآن نازل ہوا ہے ٹھیک ہے، اس کا شان رحمت کی ٹائٹل پر اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے. تعجب خیز بات یہ ہے کہ جتنی میں نے تفاسیر پڑھی ہیں ان میں سے کوئی تفسیر رسالت پناہ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل کے حوالے سے ایسی نہیں منقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اصحاب رسول کو یہ آگاہی دی ہو یا اہل بیت کو آگاہی دی ہو کہ اس سے مراد جو ہے ابو بکر اور عمر کا جو ایمان اور حبت اعمال ہے وہ یہ ہے، ایمان ضائع ہو گیا. ایسا ایک حرف بھی کائنات میں قیامت تک کوئی رسالت نہیں. اتنی جسارت کرنا میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی ایک. پھر دوسرا جو تصور ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. میں نے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اچھا یہ سارا سٹیٹس چیک کیا ہے ٹھیک ہے، تدریجی اعتبار سے شروع سے لے کر. اچھا، ان نفوس قدسیہ کی پوری حیات عصمت میں بھی کوئی شخص اس آیت کے کنٹیسٹ میں یہ تصور پیش ہی نہیں کر سکتا. اچھا، اب جو لوگ اہل بیت کا ٹائٹل بیچتے ہیں اطرت فروش ہیں اور نام اہل بیت کی محبت کا لیتے ہیں، اور یہی کام عبداللہ ابن سبا کا تھا. ٹھیک ہے، اہل بیت کی محبت کا وہ ٹولہ ڈالتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور اتنا آگے چلا جاتا تھا کہ مولا کائنات کو خدا تک کہہ دیا اور خود کو رسول کہہ دیا. تو اس تصور میں جس وقت ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے خزانہ رحمت سے علم سے جستجو کی تو ایک حرف بھی ان سے یہ ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پہ ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ بن سبا کی اطرت آج بھی موجود ہے؟ اطرت تو نہیں کہہ سکتے، ایک حرامی اولاد کہہ سکتے ہیں. اطرت کا ایک مقدس لفظ ہے. ٹھیک ہے، اطرت رسول کی ہی ہے، باقی اطرت سے اطرت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے تفسیر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، اس کا میں نے آنگ آنگ دیکھا ہے اور اس پر تحقیق کی ہے. بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اہل تشیع میں سے، اور میں اس وقت میرے سامنے ساری تشیع کی کتب تفسیر ہیں جی. کیونکہ اگر یہ جو مانوی اولاد ہے اس کی عبداللہ بن سبا کی، وہ اگر اطرت سے وابستہ ہیں، اہل بیت سے وابستہ ہیں، ان کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ان کے ٹائٹل کو فروخت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی حوالہ تو ایسا نہیں. یہ میں نے ان کے سارے اقتباسات جو ہیں وہ جمع کیے ہیں. یہاں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ بن جعفر، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام صدر علیہ السلام نے ان کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. قال موسیٰ بن جعفر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ کثر حولہ المہاجرون والانصار وکثرت علیہ المسائل. ٹھیک ہے. وكانوا يخاطبونه بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق به عليه الصلاه والسلام وذلك ان الله تعالى يا ايها قال لهم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رحيما وعليهم عطوفا في ازاله الاثام عنهم مجتهدا حتى انه كان ينظر الى كل من يخاطبه فيعمل على ان يكون صوته مرتفعا على صوته ليزيل عنه ما توعده الله به من احباط اعماله حتى ان رجلا اعرابيا ناداه يوما وهو خلف حائط بصوت له جهوري يا محمد فاجابه بارفع من صوته يريد الا يأسم الاعرابي بارتفاع صوته. کیا بات ہے. قال له الاعرابي اخبرني عن التوبه الى متى تقبل. یہ وہ بات تھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ٹائٹل کے حوالے سے ہے. یہ ناظرین گرامی امام حسن عسکری علیہ الرحمہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے 11ویں امام ہیں، ان کی یہ قدیم ترین تفسیر ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مدینہ طیبہ کے اندر حضور تشریف فرما ہوئے تو کثرت کے ساتھ تعداد مسلمانوں کی ہوگی، مہاجرین بھی کثرت کے ساتھ تھے اور انصار بھی جی، اور مسائل بھی کثیر تھے. ٹھیک ہے. تو باہمی کلچر کا جو ایک تصور تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا، بیٹھنا اٹھنا اور بے تکلفی سے بولنا، تو وہ اعتبار قائم تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کو آداب بارگاہ نبوت بتائے. کیا بات ہے کہ بھی جب تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو تو بے تکلفی سے اونچی آواز میں بھی کہہ دیتے ہو یہ دربار رسالت ہے، اس کا احترام ہے، اس کے تقاضے الگ ہے، آداب ہے، اس کا آداب ہے. صحیح.
تو انہوں نے بھی شیخین علیہ رضوان کا تذکرہ تک نہیں کیا. تو جب اہل بیت نبوت نے ان نفوس قدسیہ پر الزام نہیں لگایا، یہ اہل بیت کو بیچنے والے ذہنی عیاش عبداللہ ابن سبا کی اولاد کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس تصور کو جناب والا اپنے ٹائٹل پر پیش؟ کیا بات ہے جی، بڑی ایک آپ نے ایک تاریخی طور پر یہ ایک چیز ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری یہ تفسیر قمی ہے، یہ بنیادی مصدر ہے اہل تشیع کے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جناب والا جس چیز کو بیان فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وفد بنی تمیم کے بابت نازل ہوا. کانوا اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفوا علی باب حجرته فنادوا یا محمد اخرج الینا وكانوا اذا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدموا في المشي وكانوا اذا كلموه ورفعوا اصواتهم فوق صوته ويقولون یا محمد یا محمد ما تقول في كذا وكذا كذا يكلمون بعضهم بعضا فانزل الله عز وجل. اللہ اکبر. انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھا کر کھڑا ہو گیا اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگ گیا. کہا کہ باہر نکلو، ہماری بات سنو اے محمد. تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے اگے تقدم فرمایا، تقدم کیا آگے بڑے، یعنی مشی کے اندر آگے چلے. صحیح. اور بات کرنے میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں. تو اللہ وحدہ لا شریک له سے فرمایا کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اونچی آواز سے جو ہے نا حق اعمال ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اب یہ تشیع سے تعلق رکھنے والے اصل میں تشیع کی دو اعتبارات ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس پر ریسرچ دے دی ہے. کچھ تشیع ایسا ہے جو مزاج رسول کے عین قریب ہے اور مزاج اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کے عین قریب ہے. ٹھیک ہے. وہ اصل تشیع ہے. اوکے. اور اس تشیع کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کی محبت میں ہی مست رہتے ہیں، سرشار رہتے ہیں اور ان کی پیروی کو ہی اپنی ایمان کی انتہا سمجھتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے قرآن سے بھی وہ بستا ہے. جی میرا خیال ہے پھر وہ جتنے دیگر اصحاب ہیں ان کو برا بھی نہیں کہتے. نہیں، یہ تو ان کے نقش خیال میں کبھی نہیں آیا. بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو فتویٰ دیا ہے اللہ کہ جو شخص بغض رکھتا ہے شیخین علیہ رضوان سے وہ کافر ہے. اس سے بڑا فتویٰ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ عبارت ہے کہ حبہما ایمان وبغضہما کفر. کیا بات ہے. یہ بھی تشیع کے ہی ذخیرہ علم سے. اب جو تشیع کشف الغمہ کی روایت ہے. اب جو تشیع حب اہل بیت سے سرشار ہے وہ اپنی زبان بندی نہیں کرتا. کیا بات. جو فروغ گزاشتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی، ان پر اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کرتا ہے، وہ ایک طریقی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس طرح کی زبان درازی نہیں کرتے جس طرح سبائی شیعہ کرتے ہیں. صحیح. اچھا آئیے یہاں کہ آپ نے یہاں پہ ایک یہ نتار اور جو ہے نا ایک سپریشن اور ڈسٹنکشن قائم کر دی کہ جو بندہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے، جو صحیح العقیدہ بنتا ہے ان کے ہاں وہ جو ہمارے حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، خصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، ان کو معاذ اللہ برا بلا نہیں کہتا. اور جو کہتا ہے وہ نام ان کا استعمال کرتا ہے اولاد میں عبداللہ بن سبا کی. بالکل ٹھیک ہوگا. میں اس پر گفتگو کروں گا میں الحمدللہ، اس کے بعد الگ سے نشست کروں گا عبداللہ بن سبا کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. اس کا جو ہم ضرور اپنے ناظرین کو آپ کے اصل سے استفادہ کروائیں. یہی امام قمی ہے، تفسیر کے اندر بہت بڑی اتھارٹی ہیں. انہوں نے سورہ توبہ کی آیت جو ہے الا تنصروا فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. سفر ہجرت کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آئے، اور یہ انہوں نے مرفوع روایت بیان کی ہے حضرت ابی عبداللہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ لما كان رسول صلی اللہ علیہ وسلم في الغار قال لأبي بکر كأني انظر الى سفينة جعفر واصحابه تعوم في البحر. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ غار میں تھے تو حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی میت میں قافلہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا، ہجرت کر کے، پہلے ہجرت حبشہ جسے کہتے ہیں. تو آپ علیہ وسلم نے غار کے منظر میں بیٹھ کر فرمایا کہ اے ابو بکر، میری نبوت کی نظریں نگاہیں اس منظر نامے کے دیکھ رہی ہیں کہ جعفر طیار جو ہے وہ کشتی میں کیسے سوار ہوئے اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے اور اپنے قافلے کو صحیح سلامت پہنچایا اور نجاشی کی حکومت میں حبشہ کے اندر. تو میں وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانی انظر، گویا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں وانظر الی انصار المحتبین، میں وہ احتبا کرنے والے انصار کو بھی اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. اور ایک نظر یہ ہے کہ میں حضرت خدیجہ کو بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے امام علی اور بنی ہاشم کو بھی دیکھ رہا ہوں. کیا یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے. ہاں، یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے نا جی. قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کسی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے وما كان الله ليضل ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تو غیب پر ہر آدمی کو نہیں، اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے اسے غیب کی نظریں عطا کر دیتا ہے. وہ آگے
بڑا عجیب سلسلہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا فقال ابوبکر بتراہم یا رسول اللہ, آپ ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا. کہا ہاں. پھر فرمایا حضور نے فَأُرِيَنَّهُمْ, کیا میں آپ کو بھی دکھا دوں کیا یہ منظرنامہ؟ اچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کیسے دیکھوں؟ فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ, واہ. حضور نے اپنا دست نبوت ان کے آنکھوں پر یوں پھیرا, حضرت ابوبکر ہاں یوں پھیر کر کہا فَرَآهُمْ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ الْآنَ صَدَّقْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. آپ نے بھی وہ منظر دیکھا حضور کے فیضان رحمت سے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے تو بالکل سچ فرمایا. آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال له رسول اللہ انت الصدیق, واہ. تو صدیق ہے. ٹائٹل حضور کا دیا ہوا ہے حضرت ابوبکر کو, یہ تفسیر صدیق ہے, تفسیر امی ہے. یہ کچھ چھوٹی ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیتا چیتا ہم آپ سے یہ جو ذخیرہ علم ہمارے بھائی علیہ تشیع کا ہے, ہاں, میں اسی سے یہ میں کبھی سنی, پہلے دیکھیے میں ایک وضاحت کر دوں, پہلے میں اہل سنت ہونے کی نسبت سے سنی کتابیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان میں اب عموی دین سرات کر گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, نبوی دین سے یہ ہٹ چکے ہیں, الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو میں اگر شیعہ کی کسی کتاب کا ایک حوالہ ایک سطر بھی پیش کر دیتا تو وہ ساری میری تحقیق کو کہہ دیتے کہ نہیں یہ شیعہ کا معاملہ ہے, یہ شیعہ ہو گیا یا رافضی ہو گیا فلاں 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 فلاں. تو میں نے اس احتیاط کی تصور میں نے کبھی بھی زندگی میں اہل تشیع کی کتب کو ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. جتنی بھی میری تحقیق ہے وہ اہل سنت کے مصادر علم سے ہے. ماشاء اللہ. یہ اللہ کی توفیق ہے اور رسول رحمت کی شفقت ہے, سرکار مطالعہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. خاص کر محسن عالمین مخدوم کائنات حضرت سیدہ کائنات حضرت ام محمد ام احمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضور کے بارے میں السلام کا یہ فیضان ہے. اب ہوا یہ کہ جس وقت میں نے دیکھا, میری ایک تحقیق نہیں آئی ہے کہ سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی, بہت شاندار کتاب ہے وہ, آپ نے دیکھا اور پڑھی بھی. اچھا, اس میں نے صرف جائزہ لیا تھا سیاست کا. ٹھیک ہے. 16,000 احادیث میں نے ان کو نکال کر دے دی کہ جن کو آپ کافر کہتے ہو انہیں سے دین لیتے ہو, کم از کم دین تو دینداروں سے دو. تو پھر ان کا ناطقہ بند ہوا, ان کی کمر ڈھیلی ہوئی, گردن مڑی ہوئی تھی جس میں سریا تھا, کچھ وہ خود تھوڑی بہت ہوش میں آئے. ٹھیک ہے. اب اس پر میں نے مزید ریسرچ کی ہے. اچھا. کچھ چند مساریل ملائی ہیں, چند معاجم ملائی ہیں, چند مصنفات اور 2 تفسیریں. ٹھیک ہے. ان میں سے پھر میں نے جب جائزہ پیش کیا تو 1,47,522 روایات ایسی ہیں اچھا جو تشیع علماء اور روات سے لی گئی ہیں. اللہ اکبر. یہ تو آپ کی پچھلی کتاب کو بھی کاٹ گئی. یہ 5 جلدوں پر مشتمل. اچھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے ان مولویوں کی طرح تشیع جو ہے وہ بھی چوڑے نہ ہو جائیں. اہل تشیع جو ہے, اب ان کی کتب کا میں نے اس وقت جائزہ لیا بیلنس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان میں بھی سنی روات جو ہے کثرت کے ساتھ. کیا بات ہے. فرق صرف اتنا ہے, ہمارے سنت اہل سنت کے علماء جو تھے وہ تشیع رفت کو, رافضیت کو جرح حدیث کے طور پر لیا کرتے تھے کہ جس حدیث میں رافضیت ہے اسے اڑا دیتے تھے کہ آپ بتا یہ حدیث میں ہم, کیونکہ اس کا راوی رافضی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا. لیکن اہل تشیع کے جو علماء محقق ہیں, سوائی نہیں مولائی شیعہ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ قانون ہی کوئی نہیں. پھر میں نے ان کی اصول کی کتابیں بھی دیکھی ہیں, اصول تفسیر کی, اصول حدیث کی دیکھی ہیں. ان کے ہاں راوی کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ علم اور اس کے اندر ثقافت, ٹھیک ہے, عدالت, ہاں جی یہ چیزیں ہیں جو ایکوالٹیز ہوتی ہیں راوی کے اندر. حدیث رسول جو ہے اس کا بھرم قائم رہے. تو ان کو کوئی اعتراض نہیں کہ سنی راوی ہو اور ہماری حدیث مردود, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ سوائی شیعہ اگر کر جائے تو یہ الگ بات ہے. ان کا چونکہ دین سے تعلق نہیں, یہ براہ راست یہودی ہیں. اللہ, نیچرل اسٹیٹس پر یہودی ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بعد میں آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. صحیح. اچھا, اب جب میں نے دیکھا کہ ہمارے اکابر علماء نے تشیع سے فائدہ حاصل کیا ہے تو میں ان کی کتابیں کیوں نہ پڑھوں. پھر میں نے باضابطہ ان کی کتب کا مطالعہ تفاسیر سے شروع کیا ہے. متقدم علماء ہیں, ان کے آپ نہج پہ چلے ہیں. ہاں, میں نے پھر ان کو دیکھا اور یہ اس مسئلے میں تو بطور خاص کر اب یہ میرے پاس تفسیر ہے, تفسیر نور. ٹھیک ہے. یہ محسن قرائطی علیہ رحمہ کی طرف بہت بڑے مفسر ہیں. اچھا. ان کی ہے, انہوں نے اس آیت کریمہ کے 7 شان نزول بیان کیے ہیں. اچھا جی. کیا ان میں اس آیت کے ذیل میں کہیں ابوبکر صدیق کا کوئی نام آیا ہے؟ میں اس کے سامنے کرتا ہوں, آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں. میں اصل میں ناظرین آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی توسط سے آپ نے, میں ایک مرتبہ پھر آپ کا متشکر ہوں اور ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. میں کہتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد نا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے گا انتہ بتا معلوم. نہیں, وہ تو ڈرامہ ہے, پہلے سے ڈرامہ ہے, میں نے اس پر وضاحت بھی دی ہوئی ہے. دیکھو وہ کہتے ہیں در عید قربان گروہ قبل از پیغمبر قربانی کردند. ٹھیک ہے. با آنان گفتہ شد لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. ٹھیک ہے. لوگوں نے قربانی علیہ السلام سے پہلے کر دی, قربانی کرنے سے پہلے شروع کر دی. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول سے تقدم نہ کرو. کیا بات ہے. اور
اس طرح مثلا کسی نے رمضان شریف کی آمد سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے، حضور نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، یا کسی نے زکوٰۃ پہلے دے دی، زکوٰۃ پہلے دے دی، یا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سے بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام سے روزہ پہلے نہ رکھو، اس طرح کر کے. تو یہ 7 شان نزول انہوں نے بیان کیے، اس میں بھی ان کا ذکر نہیں کسی بھی شیعہ تفسیر میں، جو عربی مطلب تفسیر ہے، بطور تفسیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے انتہائی محسن دوست ہیں، سید صاحب ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں. مجھے ان کا نام تو نہیں آتا، نوجوان سے ہیں اور بڑے ڈاڈے شیعہ ہیں. اچھا. تو مجھے ان کا نام نہیں آتا، وہ فون پر تو گاہے ہماری گفتگو ہوتی ہے. انہوں نے ایک تفسیر دکھائی مجھے اپنے کلپ پہ. اچھا. اس کا نام تھا عمدۃ التفاسیر. اچھا. یا عمدۃ التفسیر. ٹھیک ہے. یہ انڈیا کے کوئی عالم ہے، وہ اردو میں لکھی کتاب ہے، یعنی کہ جدید تفسیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں اردو کی تفسیریں نہیں پڑھتا. صحیح. یہ نقل ہے. ہاں کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ناقل ہے، مفسر نہیں ہے. مفسر نہیں. مفسر ہونا اور کام ہے. کیا بات ہے. اب انہوں نے اس واقعے کو نقل کر دیا. اب اس واقعے کی میں آپ کو ایک تفصیل عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ سند صحیح کے ساتھ کسی شیعہ تفسیر میں نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. جن تفسیروں میں آیا ہے، شیعہ تفسیروں میں، وہ انہوں نے ہماری کتابوں سے نقل کیا ہے. در منصور سے کیا ہے، قرطبی سے کیا ہے، کسی نے ابن کثیر سے کیا ہے، کسی نے کسی سے کیا ہے، وہ ان سے. اور اس کا اصل مصدر بخاری شریف ہے. اچھا. میرے ذہن میں ایک بات آئی، اب ان تفاسیر کے اندر تو حضرت ابوبکر صدیق نہ تو وہ اس آیت کا مصداق ہے، نہ وہ کسی نے اعمال ہوئے. اب جو لوگ تنا دیتے ہوئے اور ہفتے اعمال کا جو ہے نا ایک راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ رجوع کرتے ہیں تو بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم اس روایت کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں. وہ روایت اصل میں روایت یہ ہے کہ حضور سے شیعہ کتابوں کے اندر بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. غزوہ خیبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ کی لک آفٹر کے لیے مشورہ ہوا. ٹھیک ہے. کہ کس کو یہاں متعین کیا جائے. صحیح. اب اس مشورے میں یہ قطبی شیعہ کی بات میں کر رہا ہوں، تفسیر تفاسیر کی. صحیح. مشورہ ہوا کہ اب کس کو یہاں چھوڑا جائے ایز اے لک آفٹر، جو مدینہ کے غربت باب لوگوں کا، عورتوں کا، بچوں کی جو حفاظت کرے. دشمن کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں آ سکتا تھا. اس طرح مولا کائنات علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے صحیح ان کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور ان کو ٹائٹل دیا کہ آپ ایسے ہو جیسے ہارون ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. یہ سب حدیث کا بھی یہ بڑا یہ شور شرابہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. ہاں یہ ذہنی عیاش ہیں اور یہودی ہیں. ٹھیک ہے. جو ادھر سے شور شرابہ کرتے ہیں ہماری طرف سے، وہ بھی یہودیت. اب فرق کتنا ہے، یہ جینیٹک سٹیٹس پر یہودی ہیں سبائی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے ہیں یہ پلے یہودیوں کے گھر ہیں، عبد الشمس سے لے کر آگے تک. ہاں اموی دین والے ہیں. اللہ. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مشورہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ فلاں آدمی جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کو امیر بنا دیں. اس کو. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ فلاں جو ہے اس کو بنا دیں. ٹھیک ہے. اب اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ یار آپ میری بات کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ میں مخالفت تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس بات میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئی. فطری ایک چیز ہے. ہاں جی. اور مشورے کا ٹائٹل قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور پوری سورہ ہے، اور ان کو قرآن نے مشیر قرار دیا ہے، رسول نے مشیر قرار دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ مشورہ کریں. مشورہ کرو. ٹھیک ہے. مشورے کا ایک پورا سٹیٹس ہے، ٹائٹل ہے، ہزاروں مرتبہ مشورے ہوئے ہیں. ہاں. تو انہوں نے اگر بطور مشورہ یہ بات کہہ دی ہے تو یہ کون سا تقدم ہے. ہاں. ٹھیک ہے. اور میں یہاں اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ یہ اس تفصیلی اثاثے میں ہمارے کے اندر ہے اور انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اس سے تکفیر نکالی ہے اپنی طرف سے، یہ 8 اقوال ہیں یا 7 اقوال ہیں تفصیلی اثاثے میں جو شان نزول ہیں. ترجیحاً انہوں نے شیخین کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ اس کو ترجیحاً جب لے آتے ہو تو وجہ ترجیح بھی دلیل سے بیان کر دو اور دلیل ترجیح بھی دے دو. کیا قیامت تک نہیں لا سکتے. کیا بات ہے، بہت بڑی آپ نے ایک ٹیکنیکل بات کر دی. ہاں قیامت تک کوئی بھی نہیں لا سکتا، نہ سنی لا سکتا نہ شیعہ لا سکتا ہے. اور پھر اس حدیث کے اندر ہی ان کا جواب ہے. حدیث کے آخر میں اس کا جواب ہے. ناظرین کے یہ پڑھنا چاہوں گا کہ جب یہ نازل ہوئی تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ بخاری کے بالکل اسی حدیث میں اینڈ پہ واللہ یا رسول اللہ اکلمک بعد الا کاخی السرار اے صاحب السرار. ٹھیک ہے. وان عمر کان اذا حدث کاخی السرار، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو ہیں جب بات کرتے تھے بالکل ایسے سرگوشی کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے بات کیا کی ہے، یعنی کہ آداب کا یہ عالم تھا. تو یہ شیعہ کی تفسیر ہے فتح البیان. ٹھیک ہے. علامہ خنیجی ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قال ابو بکر، جس وقت نادر ہوگی نا حضور کی بارگاہ میں ہو کر کہتے ہیں
والذی انزل علیک الکتاب یا رسول اللہ لا اکلمک الا کاخی السرار حتی القی اللہ. واہ. شرم آنی چاہیے ان کو، مگر یہ شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ انہوں نے اپنے ناظرین کو یہ اس کا ترجمہ بھی کرا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس نزول آیت کے بعد، یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گا تا دم آخر. یہاں تک میں اللہ سے ملاقات کر، یہاں سے میں اللہ سے ملاقات کروں کا اخذ سرار، جس طرح انتہائی خفیہ. جہر کہتے ہیں اونچی آواز کو. جب یہ قرات کا بھی کہتا ہے کہ جن لفظوں کی ادائیگی میں آواز سانس بند ہوتی ہے دانتوں میں اور وہ آواز اونچی ہوتی ہے، اور جن میں سانس جاری رہتی ہے ان کی آواز نیچی، تو اس کو ہم سب جاری دو صفتیں ہیں حروف کی. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے یہ اپنے ٹائٹل پر یہ بات تصدیق دے دی ہے. اب بہت بڑی بات آپ نے بیان کر دی اپنے ناظرین کے لیے. اچھا، میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر اس بات کو بنا بنا کر باقی شان نزول کو ہٹا دیا جائے. شان نزول جو ہوتے ہیں اس میں دو تین چیزیں ضروری ہیں. کیا اس شان نزول کے وقت جو راوی بیان کر رہا روایت وہ عینی شاہد ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر عینی شاہد نہیں ہے تو اس کو شان نزول بیان کرنے کا استحقاق ہی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری فنی باتیں ہیں. اب وہ جو شاہ صاحب میرے وہ قبلہ، مجھے نام ان کا نہیں آتا، نوجوان سے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے عمدۃ البیان کے اندر آ گیا ہے، یہ ان کے بارے میں اردو تفسیر. ٹھیک ہے. حیران ہوا. اب اسی ان کے بیان کردہ اقتباس کے اندر ہی ان کا جواب ہے. اچھا. ہاں، یہ بات بڑی ٹیکنیکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جذباتی ہو جاتے ہیں نا لوگ. اس وقت حسب ذوق کوئی لفظ دیکھا تو اس میں گھوم گئے لاٹو کی طرح. یہودیوں کی طرح ہے اصل میں وہی نا، جیسے آپ نے پہلے بیان تو کیا، وہ گھوم گئے لاٹو کی طرح کہ جناب اب کام بن گیا ہے، اب ابوبکر صدیق جو ہے رگڑے میں آ گئے ہیں، عمر فاروق رگڑے میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اتلی سطر پر لکھا ہوا تھا کہ آواز کا بلند ہونا دو اعتبار سے ہے. اچھا. ایک ہے یا تو وہ استخفاف کے لیے ہے یا سوء ادب کے لیے ہے. واہ. جب یا آ جائے نا جی، یہ احتمال پیدا کرتا ہے. واہ واہ. اور یہاں تو 8 احتمال بیان میں نے کر دیے ہیں. اور قانون یہ ہے اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. کیا؟ جب احتمال واقع ہو جائے تو استدلال ہی واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب استدلال کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ترجیحاں جو بیان کرتے ہیں اس کو تو وہ لیں جناب والا، دلیل ترجیح دیں اور وجہ ترجیح اور اس پر دلیل. یہ کوئی قیامت تک نہیں دے سکتا. احتمالات ہے نا کہ ایسا ہوا. اب ہم اس پر اپنا علمی معاوضہ دیتے ہیں. بہت ساری تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 6 قسم کی آوازیں بلند ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ واجب ہیں بلند کرنا. ہاں، یہ بھی بڑی آپ نے ناظرین کو بات بیان کر دی. واجب ہے بلند. ہاں، واجب ہے بلند کرنا. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، ایک شخص کو حضور کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اذان دو. اچھا. اذان کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور یہاں مزے کی بات آپ کو سناؤں. حضور نے خود فرمایا ہے کہ آواز بلند کرو. ہاں، اپنے دربار رحمت میں. یہ ساری تفسیروں میں یہ بات آئی ہے. یہ مجمع البیان ہے میرے سامنے. جی، یہ مجمع البیان. اس سے لے کر آپ قدوۃ التفاسیر تک آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ 70 سے زائد تفسیریں ہیں جنہوں نے ایک ہی وجہ بیان کی ہے. میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان آیت کریمہ کا جو اصل شان نزول ہے وہ یہ ہے، یہ علامت تبرسی ہے، یہ سند کی حیثیت رکھتے ہیں. واہ. اس وقت کے شیعہ دیانتدار تھے. جو سوائی شیعہ تھے وہ تو شروع سے ہی نیچرل کا دار ہے، وہ ہے یہودی. ٹھیک ہے. اس پر تو میں انشاءاللہ تفصیل سے 4-5 گھنٹے گفتگو کروں گا. ٹھیک ہے. اس حقیقت کو، کیونکہ آج وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم سوائی نہیں ہیں. ہم ثابت کر رہے ہیں سپاہیوں والی ہیں. اب وہ کہتے ہیں اس کا شان نزول یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ وفد ہے بنو تمیم کا، اور ان میں جو معززین ہیں ان کا نام لیا اطار بن حاجب بن زرارہ، اور اشراف میں سے بنی میں سے اقرا بن حابس، زبرقان بن بدر، عمر بن الاحتم، قیس بن عاصم، اور ایک بہت بڑا وفد کے ساتھ 70 لوگ تھے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے. جس وقت وہ داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر، فلما دخلوا نادوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجرات من وراء الحجرات ان اخرج الینا یا محمد فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك. انہوں نے کہا کہ وفد آئے تھے، ان میں یہ معززین تھے. انہوں نے کہا کہ محمد باہر نکلو، ہماری بات سنو. ٹھیک ہے. تو فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآذن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضور کو اذیت ہوئی. حضور آرام فرماتے تھے، کر رہے تھے، زور کا وقت تھا. ٹھیک ہے. فخرج الیہم، نکلے وہ. فقالوا جئنا لنفاخرک. اچھا. جئناک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم اپنا تفاخر پیش کریں آپ کے سامنے. ہم بڑی شاعر ہیں. ہم بڑی شاعر ہیں. اب فاذن لشاعرنا وخطیبنا،
اجازت تو ہمارا شاعر و خطیب آپ کے دربار میں اونچی کھڑے ہو کر جناب ہمارے تفاخر بیان کریں. یہ بات بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے. ان ذہنی عیاشوں کو کیا پتا کہ مقام بارگاہ نبوت کیا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کیا ہے. اللہ اکبر. فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت دی ہے. الطارد بن حاجب بن زدارہ کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی ملکا، اللہ کی حمد ہے اس نے ہمیں بادشاہ بنایا. الذی لہ الفضل علینا، ہم پر بڑا فضل فرمایا. والذی وہب علینا اموالا، عظاما، بہت بڑے مال سے ہمیں مالا مال کیا. نفعل بها المعروف، ہم اس سے نیکی کا کام کرتے. وجعلنا اعز اہل المشرق، ہم اہل مشرق سے زیادہ ہمیں اللہ نے مطلب عزت والا بنایا. اکثر عددا، اور عدد کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ ہیں. فمن مثلنا فی الناس، ہماری مثال کون ہے کائنات میں لوگوں میں. فمن فاخرنا فلیعد مثل ما عددنا، اگر جو ہم سے بڑی مفاخرت کرتا ہے تو وہ آئے ہماری مثل ایسی چیزیں دکھائے. ولو شئنا لاکثرنا من الکلام ولکننا نستحیی من الاقصى. اچھا اب اس پر جب اس نے اپنی مفاخرت پیش کی، اپنا تفاخر اپنا فخر پیش کیا اپنے اعتبار، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس بن شماس سے کہا قم فاجبہ، اٹھ میرے سامنے بلند آواز سے ان کو جواب دو. کیا بات ہے. اب یہ تو نبی کا حکم ہو نبی گیا. کا حکم ہے واجب. کیا بات. بعض آوازیں واجب ہیں اونچی، صرف ان میں سے ایک آواز جو بطور استخفاف کے استہانہ یعنی توہین کی بنیاد پر ہو تو وہ جو ہے قابل مواخذہ ہے. صحیح. اب حضرت ثابت بن قیس بن شماس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ الذی فی السماوات والارض خلقہ، زمین و آسمان کے خالق کی حمد ہے. قضا فیہن امرا، جس میں اس کا امر چلتا ہے. بس یا کرسیوں وہ علم، اس کا کرسی اور ورسی علم ہے اس کا. ولم یکن شیئا الا من فضلہ، کوئی چیز اس کے فضل کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. ثم کان من فضلہ انا جعلنا ملوکا، اللہ نے ہمیں بھی بادشاہ بنایا ہے. کیا بات ہے. واصطفى من خیر خلقہ رسولا، واہ. یہ تفاخر ہے اس قوم کے سامنے. ہمیں اللہ نے پسند فرمایا ہے اس رسول کی ذات کے ساتھ جو ساری مخلوق سے افضل ہے. کیا بات ہے. واصطفى من خیر خلقہ رسولا اکرمہم نسبہ، یہ ایسا شان والا رسول ہے کہ جس کے نسب کی کرامتیں اتنی بلند ہیں کہ وہاں بلندیاں بھی نہیں چھو سکتی اپنے آپ اپنے مقام. ثم کان من فضلہ واصدقہم حدیثا، سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا. وافضلہم حسبا، حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل. فانزل اللہ علیہ کتابہ، واہ. یہ مفاخرت پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے جنہوں نے حضور کے سامنے اپنی مفاخرت پیش کی اور اونچی آواز میں. یہ جو ثابت بن قیس تھا نا، اس کی آواز ویسے ہی بڑی بلند تھی، کھڑکدار آواز، سنتے بھی اونچا تھے. سنتے بھی اونچا تھے. جو ظاہر ایک فطرتی لیے بندہ اونچی آواز میں سنتا، وہ بولتا بھی. وقت بنا ہوا راخل کے، اور امین بنایا اس ذات والا صفات کو پوری مخلوق پر. ٹھیک ہے. فکان خیرۃ اللہ علی العالمین، سارے عالمین پر جو سب سے فضیلت مآب ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ثم دعا الناس الی الایمان باللہ، انہوں نے دعوت دی پھر پوری انسانیت کو دعوت باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف. فکان اکبر الخلق اجابہ و استجابہ للہ حین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنہوں نے اس ذات کی دعوت کو قبول کیا ہم ہیں. اور فنحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے انصار ہیں. تو یہ ہاں وَرَدَعُهُ نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، پھر ان کی حمیت میں ہم ان لوگوں سے بھی جنگ کرتے ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں وغیرہ. فمن آمن باللہ ورسولہ منع مالہ ودمہ، جس نے ایمان لایا اللہ اس کے رسول پر اس نے اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے خون کو بھی محفوظ کر لیا. اچھا یہ آگے سارا بیان کرتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ للمؤمنین والمؤمنات والسلام علیکم، یہ کہہ کے بیٹھ گئے. پھر ان کا دوسرا شاعر اور خطیب اٹھا، اس کا نام تھا زبرقان بن بدر. اچھا. اس نے گانا شروع کر دیا. وأجابہ، اس نے بھی ایسی باتیں کہیں. فأجابہ حسان بن ثابت، ٹھیک ہے. پھر حسان بن ثابت نے اس کا شاعری انداز میں شاعری کا اور بڑا دبا کے دیا. اس وقت وہ فارغ ہو گئے تو قال اقرا بن حابس نے کہا، اقرا بن حابس نے کہا ان ھذا الرجل خطیبہ اخطب من خطیبنا، واہ واہ. یہ جیت گیا ہمارے خطیب سے، یہ بڑا خطیب ہے اور ہمارے شاعر سے بڑا شاعر ہے. وشاعرہ اشر من شاعرنا واصواتهم اعلی من اصواتنا، ان کی صوتیں بھی بلند ہیں ہماری صوتوں کے. فلما فرغوا اجازهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسن جوائزهم، پھر انعامات دیے حضور نے. حضور کی بارگاہ ہمیں آواز بلند کرنے والے کو حضور نے نعمت سے نوازا ہے. کیا بات. ان بے حیاؤں کو کیا پتا کہ بارگاہ نبوت کا مقام کیا ہے، یا وہ مؤدبین رسالت جو ہے وہ کس شان کے ہیں. یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ اونچی آواز ہو گئی، فلاں جگہ پر آواز ہو گئی. کتاب بھی ان کے گھر ان کے گھر کی ہے. کیا بات ہے. اور یہ 6 صدی ہجری کے یہ شیعہ مفسر ہے. اللہ اکبر. واسلموا، پھر وہ اسلام لے آئے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح یہ انہوں نے
آواز جو ہے، اب انہوں نے اس کی 6 قسمیں بیان کی ہیں جو دربار رسالت میں آواز. اچھا. ہاں، یہ آگے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم کے حوالے سے، اور تقدم اعمال، تقدم مشی، تقدم ذبح اور تقدم کلام، اس طرح کر کے یہ 7 قسمیں انہوں نے 6 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو آواز رسول دو عالم کی توہین کے لیے لگائی جائے، استخفاف کے لیے، ہلکا سمجھ کے حضور کو اہمیت نہ دی جائے، اس آواز کا مواخذہ ہے، وہ کفر ہے. وہ سب کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور کسی میں یہ ذکر ہی نہیں ہے. ہاں کسی میں ذکر نہیں. اور جو آواز یعنی ہاں جو آواز سوئے ادب یعنی ان کو آداب کا پتہ نہیں، اب وہ یہاں لکھتے ہیں، بڑا وہ جملہ لکھا ہے انہوں نے، میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آواز اگر بلند ہو گئی اتفاق سے، دل میں احترام کی عظمت موجود ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. اور یہ ثابت بن قیس جو بخاری کے اندر یہ ان کی وہ اپنے گھر میں انہوں نے بند کر لیا تھا. ہاں تو یہ تو بات کی بات ہے نا جی. انہوں نے خود کو بند کر لیا. حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے گی، میری آواز اونچی ہوگی، طرف لا طرف اسواتکم کی آیت میرے کھاتے میں آ گئی ہے، تو میرے سب کچھ ضائع ہو گیا. تو آپ نے فرمایا انت فی الجنہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو ایک یہاں پہ جملہ دینا چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے اعمال کے ضائع ہونے کا اتنا جو ہے نا وہ کلکان و اضطراب ہوا کرتا کہ ثابت بن قیس جو تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ آیت میں چونکہ اونچی آواز میں بولتا ہوں تو لہذا میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. وہ رو رہے تھے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کر کہ تو جنتی ہے، اور وہ جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی. اگر یہی بات اگر معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق یا فاروق اعظم کے حوالے سے تھی تو نبی نے اس کی توضیح اور اس کی جو ہے نا وہ وضاحت کیوں نہیں فرما دی؟ یہ دیکھیے نا جی، یہ جو ہے نا دربار رسالت اصل میں نا انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا. اب ایک اور آواز ہے جو رجزیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں حالت جنگ میں، وہ بھی بلند آواز سے پڑھ جاتے ہیں، گھڑی کے سامنے پڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے جنگ کا میدان ہوتا ہے. تو اچھا اسی طرح مطلب حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام بلند آواز تھے. ٹھیک ہے. جب وہ گرجتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے حمل جو ہیں وہ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی بھی آواز. اچھا کیا بات ہے. جب حنین کا موقع آیا تو سرکار نے فرمایا کہ بلند آواز سے کہو یہ لوگ جو بکھرے واپس آ جائیں، اللہ کا رسول سلامت ہے اور اللہ کی حمایت میں لڑو. اللہ رسول اللہ کی حمایت میں لڑو. ایسا ہوا. تو یہ اس طرح کی آوازیں ہیں، سمجھا گی نا. جو آواز بے ادبی اور سوء ادب یا استخفاف رسالت کے تصور پہ ہو وہ آواز قابل مواخذہ ہے. ٹھیک ہے. اب جب ان کا یہ طرز عمل آ گیا خلفائے راشدین علیہ الرضوان کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بڑی عجیب کی ہے. وہاں میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، شاید اس کتاب میں ہو، کتاب الفرقان فی تفسیر القرآن کے اندر ہو. ٹھیک ہے. وہ ایک واقعہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگ آئے طائف سے. اچھا. اور انہوں نے اونچی اونچی آوازیں مسجد میں بلند کرنا شروع کر دی. اچھا اس کو سن لیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد ارتفعت اصواتهم، ان کی آوازیں بلند ہوئی مسجد نبوی میں. فجاء آپ تشریف لے آئے. اچھا. ہاں. فقال کہا اتدریان اینما انتما، جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. نفس گم کردہ میں جنید البا یزید جا ادب کا عیش زیر آسماں کیا از عرش نازک تک. اچھا. ثم قال، پھر کہا من این انتما، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا قالا من اہل طائف، ہم اہل طائف میں سے ہیں. فقال، فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم اہل مدینہ ہوتے تو میں تمہاری پھینٹی لگاتا. تو نہیں جانتے کہ مسجد نبوی میں حضور آرام فرما ہے، اور حضور کے آرام میں یہ بات خلل انداز ہوتی ہے جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. یعنی کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضرت عمر کا اپنے دور کے محتاط ہے. یہ واقعہ بھی مطلب ہے. حضرات وقار ڈاکٹر علامہ پروفیسر صداقت علی فریدی صاحب آج اپنے مبلغ علمی سے ہمیں اور اپنے ناظرین و سامعین کو مفید کر رہے ہیں، اور ہمیں استفادہ کا انہوں نے موقع فراہم کیا. وقت کی قلت کے باعث انہوں نے جو انٹرو میں بھی بیان فرمایا کہ تقریباً 100 سے زائد تفاسیر جو ہیں ہمارے اعلیٰ تشیع بھائی کے تفسیری اثاثہ سے، انہوں نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کے مصداق میں کسی ہمارے شیعہ تفاسیر کے اندر کسی مفسر نے حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ہی نہیں ہے، اور ان کو تکفیر نہیں کی. تکفیر جو ہے وہ کی نہیں ہے، اور تفسیق نہیں کی ہے، تکفیر نہیں کی ہے. تو آج کا جو بندہ اٹھ کے ایسے منہ اٹھا کے وہ کہنا شروع کر دے نہیں یہ دیکھو آیت نازل ہو گئی، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر کی کتب کا مطالعہ کرو، اپنے مفسرین کو پڑھو. یہ ایک آپ کو اور مزید عرض کر دوں، وہ اچھا اتفاق ایسا ہے جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے سنی ذخیرہ حدیث میں اتنے فیصد ذخیرہ جو ہے وہ شیعہ روافظ کا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی شیعہ
حدیث اور تفسیر کے اندر جو اہل سنت کا ہے نا اثاثہ، وہ 71% سے زائد بڑھ گیا ہے ابھی تک جو میں نے مطالعہ کیا۔ اچھا، یہ سارے شیعہ شاگرد ہیں اہل سنت کے، اللہ، اکابرین، شیخ مفید علیہ رحمہ جیسے کیا بات آپ نے، بڑے بڑے اکابرین ہیں۔ جب اس طرف آؤں گا تو یہ پگھل جائیں گے یہ سبائی سبائی۔ ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے جتنا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تشیع اور تسنن، جو اصل تسنن ہے نبوی تسنن، ٹھیک ہے، جو اصل تشیع ہے نبوی تشیع، ان میں یہ جوڑ توڑ خلیج بنتی نہیں ہے، کیونکہ ان کا خبیر ایک ہے۔ کیا بات، وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے۔ کیا بات ہے، کتنے کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہ بات عرض کرتا ہوں، وہ بلغ ان انسان رفع صوته على صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم على وجه التعظیم له والاجابه له لقوله، یعنی تعظیم تو دل میں ہو، آوازیں اگر بلند ہو بھی جائیں، لم یکن معصوما، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ واہ، کیا دل کی بات ہے۔ یہ حوالہ آپ ہمارے ناظرین کو آپ ہاں، یہ حوالہ تریان ہے، یہ شیخ طوسی شیخ الطائفہ ابی جعفر ہے، جلد نمبر 10 ہے، ہاں، اور محمد بن الحسن الطوسی، یہ 400 یعنی 5ویں صدی ہجری کے اوائل کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پرانے لوگ ہیں اور دیانتدار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے ذہنی عیاش نہیں ہے، یہ تو صرف فالو میں بڑھانے کے لیے ایسی بک بک کرتے ہیں، ان کے علاوہ اور کیا ہے۔ اللہ، اب میں عرض کرتا ہوں، وہ شاہ صاحب جو ہے قبلہ، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب بلا، وہ عمدۃ البیان، ہاں ہاں، عمدۃ البیان میں، اردو جو تفسیر ہے، ہاں، تو اس میں بھی اوپر کے اس میں موجود تھا کہ وہ کس بنیاد پر تھی۔ اچھا، اگر وہ دیانتدار ہوتے مفسر تو اس واقعے کے بعد دوسرے واقعات جو اس سے زیادہ مضبوط تر ہے وہ کیوں نہیں ڈنڈی ہیں، ڈنڈی ماری ہے نا، ڈنڈی ماری ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، اس لیے میں یہ جو پاکستانی یا ہندوستانی شیعہ ہیں ان کو میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، ہاں، اور سنیوں کو بھی نہیں پڑھتا، صحیح، اس واسطے کہ یہ ایک دوسرے کی مسئلے کی عصبیت میں اس حد تک آگے گر جاتے ہیں کہ علم کا قتل کرتے ہیں، علم کا قدر کا، شخصیات کا بھی میرا خیال ہے ان کی حرمتوں کا قتل کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی یہ ایک تفسیر ہے قبلہ المنتخب فی تفسیر القرآن، ٹھیک ہے، ہاں، یہ علامہ ہلی علیہ رحمہ ہے، کیا بات ہے، بہت بڑا وجود ہے، ٹھیک ہے، جن پر علم ناز کرتا ہے۔ انہوں نے بھی جناب والا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ جو علی وجہ الاستخفاف صورت بڑھے تو اس پر مواخذہ ہے، دوسری کسی صورت میں مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولو ان انسان رفع صوته على صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم على وجه التعظیم له والاجابه لقوله لم يكن معصوما، ہاں، وہ گنہگار نہیں ہے، تو انہوں نے تو کافر بنا دیا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور وہ خوش ہو گئے شاہ صاحب کہ یہ لکھو جی ان کی شان میں آیا ہے۔ اب اگر پوچھا جائے شاہ صاحب سے کہ یہ عمدۃ البیان نے کہاں سے لیا ہے یہ ڈرامہ، تو میرا خیال ہے اس کا اپنا ہی ڈرامہ ہے، بہت بڑی بات کرنی ہے، یعنی کہ جو ہمارے ناظرینوں، یہ قدوۃ التفاسیر ہے میرے سامنے، انہوں نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ وفد تعمیم ہے، وہ جو میں نے قیس بن شماس کا وہ سارا واقعہ سنا ہے نا، اکثر مفسرین شیعہ نے یہی بیان کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مفاخرت کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا دربار رسالت میں مفاخرت نہیں ہوتی، ادب ہوتا ہے، اور مفاخرت کا جواب مفاخرت سے دے کر نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کیا بات، اور یہ ہے المیزان علم طبع طبعی کی، ٹھیک ہے، یہ شیعہ یہ جو ہے نا ذہنی عیاش قسم کے سبائی شیعہ، یہ نہ تو تفسیر پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھیں تو مسلمان ہو جائیں گے، شیعہ حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے، اصول اربعی پڑھ لینا جی، ٹھیک ہے، تو مسلمان ہو جائیں، یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی باتوں سے بھی یہی جو ہے نا، اس لیے ان کو نہ تو شیعہ اہمیت دیتے ہیں، تشیع ان کو اہمیت نہیں دیتا، یہ دیکھیے جس طرح کی یہ ویلگیرٹی اور زبان درازی اور تان و تشنیع کر رہے ہو، لقد توجه آيات ايضا بالبناء على استساغة الحبة بالكفر بأن رفع الصوت فوق صوت الناس والجهر بالقول ليس بمهبطين من حيث أنفسهما بل من حيث ادعائهما إحيانا إلى إزائه، کیا انہوں نے تو واضح لیسا بمحبطین، ان کے اعمال ثابت نہیں ہوئے ہیں، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی نیت سے اگر کوئی آواز اونچی کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے مطلق نا، ہاں، اپنا رفع صوت جو ہے، یا جس طرح یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو ہے وہ آوازیں اونچی ہو گئیں تو ان کا سارا ضبط ہو گیا، بھئی ان کے باپ کی شریعت ہے یا دین ہے یا خدا رسول کے باپ کی ملکیت میں ہے، کیا بات، سمجھ آ گئی۔ میں نے اس پر 6 گھنٹے گفتگو کی الحمدللہ، اچھا، اگر وہ مجھے ریکارڈ پر کہیں مل گئی تو ان کا ناطقہ بند ہو جائے گا، کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ملنگ لوگ ویسے بیٹھے ہیں، سمجھ آ گئی، ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ اب آئیے، یہ امثل ہے، الامثل، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی کوئی بھی تفسیر ایسی آپ ان کی دکھا دیں، دیکھ لیں تو اس وقت تو تقریباً یہ 10-12 تفسیریں میں نے آپ کو تفسیر الواضح فی تفسیر، ان کے اندر بھی مطلب وہی چیزیں ہیں، سمجھ آ گئی نا، یہ یہاں سے لکھیے کہ یہ آیات کا نازل ہوئی ادب سکھانے کے لیے، کیا ٹھیک ہے، اعمال ضائع کرنے کے لیے، ان کا کوئی، اگر اذا کان استخفافا ٹھیک ہے، به واستعانۃ بمقامہ، اگر یہ بات کیا یہ علماء نہیں ہیں؟ اچھا، اللہ اکبر، یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے قد نہا آخر یتوجہ الی المؤمنین یعذبهم به اللہ، کیا بات ہے،
ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ادب سکھا رہا آداب نبوت، ہے، آداب نبوت سکھا رہا ہے. تو یہ چیزیں ان کے نقشہ خیال میں بھی نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں تک ان کی دسترس بھی نہ ہو. دسترس ہو بھی، کتابیں تو پیچھے بڑی حضرات زیبدار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بس کتابیں ویسی ہی رکھی نہیں پڑھتے تو کوئی ان کا نہیں، مزاج نہیں پڑھنے کا، پڑھنے والے اور یا پڑھنی آتی نہیں ہے، ہاں یہ یا پڑھتے نہیں یہ ہیں. کنز الدقائق ہے. ٹھیک ہے، مفسر الکبیر محقق النحیر العالم العارف مرزا محمد المشہدی، اچھا ہاں ابن محمد رضا اسماعیل جمال الدین القمی، یہ 12ویں صدی ہجری کے ہیں. ان کو یہ پڑھتے نہیں. سبائی شیعہ کبھی اصل تشیع کو نہیں پڑھتا، انہیں قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ شیعہ ہے. اچھا، ہاں یہ بات میری تجربے والی بات ہے اور 100% بات ہے. جمع الجمع میں یہ بھی ادھر موجود ہے، جمع الجمع میں یہ موجود ہے، اس کے اندر بھی یہی حقیقتیں ہیں. ان کا انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے. وفی جمع الجمع میں علی بن عباس رضی اللہ فی ثابت بن قیس بن سمعان وکانا فی اذنہ وقف کرو، ان کا کان سے ذرا بہرے تھے تو وہ اونچی آواز سے وہ بولتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ اگلا واقعہ بھی آپ کو علم ہے کہ انہوں نے بند کر دیا آنا. تو حضور نے پوچھا، پھر اس کو جنت کی بشارت دی. یہ سارا واقعہ ٹھیک ہے. یہ جمع الجمع میں یہ علامہ تبرسی کی ہے. ابو الفیض علی الفضل بن علی بن الحسن الطبرسی رحمۃ اللہ تعالی، یہ 6 صدی ہجری ہے. تو کہاں سے جناب یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک وہو ان یکون خالیا من مراعات حشمت النبوت وجلالت، ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حشمت نبوت اور اس کی جلالت کا احترام جو ہے وہ سکھایا گیا ہے ان کو. اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عید سے پہلے جو قربانی لوگوں نے کی گئی ان کو کہا کہ آپ دوبارہ کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے وہ معامل ہیں. تو جب احتمالات موجود ہیں تو استدلال جو ہے وہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ میں صرف ایک ہی نقطے پر آپ کو لاتا ہوں کہ اگر ان شان نزولوں میں سے جو تشیع کی کتب تفسیر کے اندر ہیں، اس شان نزول کو اگر ترجیح بیان کرتے ہیں تو پوری صلاحیت کو چلے جائے فقیر کا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی ترجیح دے دیں اور وجہ ترجیح دے. اور ان کو یہ بھی پتا کہ ترجیح اور وجہ ترجیح ہوتی کیا ہے. اچھا، یہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو بڑھاتے ہیں کلیپی مولوی، ہاں کلیپی مولوی، ہاں کلیپی مولوی، انہیں کیا پتا؟ ان کو علم باقاعدہ پڑھنی چاہیے. قوم شریف کی دیواروں کو اپنا ہاتھ لگا کر واپس آ جانا اور پھر مفکر بن جانا ایسا تو نہیں ہے. یوٹیوبر اور قوم شریف میں 41 سال پڑھنا پڑتا ہے. اللہ، ہاں ان جن کی عمریں گلی ہوئی ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. تو بہرحال اب میں نے الحمدللہ اس کا بالاستیاب آغاز کر دیا ہے اور میں بتاؤں گا اس سبائی شیعت کو کہ اصل شیعت کیا ہے اور جعلی شیعت کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حضرات دیوکار، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر پروفیسر صداقت علی فریدی صاحب، جو اپنے قیمتی لمحات میں سے علم کے ساتھ آپ کو شناسائی فراہم کر رہے تھے. اور اسی ایک آیت کے اندر کے یہ جو مختلف لوگ جو ہیں، جو کلپی مولوی جو ہیں، جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک ٹائٹل دیا، وہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے ذیل میں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو لاتے ہیں کہ ان کے معاذ اللہ اعمال ضائع ہو گیا، وہ معاذ اللہ کافر ہو گئے. اس آیت کے اوپر اتنی سیر حاصل گفتگو آج ڈاکٹر صاحب نے کر دی. میرا خیال ہے اگر آج کے بعد جو بندہ یہ گفتگو سنے گا، چاہے وہ سنی ہو، سنی تو اہل سنت تو احترام و اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو اہل تشیع ہیں ان کے اندر جو لوگ جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جو ان کو حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو معاذ اللہ کافر کہا جا رہا ہوتا ہے، فاسق کہا جا رہا ہے، تو لوگ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی کے گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں جو حضرت ابو بکر کو اور حضرت فاروق اعظم کو جو ہے نا کافر کہہ رہے ہیں. تو آج کی اس گفتگو کے بعد اگر کسی کے اندر کوئی حیا کی ایک رتی بھی ہے، شرم و حیا کی ایک رتی ہے، اور دین اسلام کو اور اپنے مذہب شیعہ کو پڑھتا ہے، تو آج کے بعد ان ہستیوں کو نہ تو وہ کبھی کافر کہے گا، نہ تو وہ کبھی فاسق کہے گا، اور نہ ان کے حبت اعمال کے اوپر ان کے اوپر یہ الزام تراشی کرے گا. آج تک کے لیے یہی. مزید نئی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو باقاعدہ آگے چلائیں گے، تفسیروں کا فگر پورا کریں گے اور ان کو اصل تشریح بتائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو ہے نا کلپی مولوی ایک تو فلم بنانے کے لیے، کوڑیاں کمانے کے لیے بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رکھنا ہے اسلام کے اندر. اللہ اکبر. تو بڑا اس وقت ضروری ہو گیا ہے کہ اس غلاظت کو، امویت کی غلاظت کو اور سبائیت کی غلاظت کو ہم پھینکے گا باہر، تو پھر اسلام جو ہے اپنے اصل اور لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے. بالکل جمع ہیں یار، ٹھیک ہے، لوگ جمع ہیں، لیکن یہ جو ہیں دونوں کا جو مزاج ہے وہ ابلیسیت کے ٹائٹل پر ہے. مجھے تو بڑا عجیب لگا، کوئی صاحب کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی تقریم والے کو کہا جاتا ہے کہ عمری جماعت عمری جماعت عمری جماعت. مجھے بڑا عجیب لگا یار، یہ بھی کوئی جماعت ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تکریم کو اگر ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخی مسخ ہو جائے گی. اللہ قرآن کریم کی 1900 آیات بے مال ہو جائیں گی جو ان کی تربیت میں اتری اور ان کی عظمت میں اتری، ترغیب پر اتری، ترغیب پر اتری اور ان کی تکریم پر اتری، سمجھا گی، اور ان کے تقدس پر اتری.
تو قرآن ضائع ہو جائے گا. اللہ میں ان سے کہتا ہوں چلے ایک فیصلہ کر لیں. ان کے کہنے سے شیخین نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گئے یا اور دیگر صحابہ کافر ہو گئے جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کافر ہو گئے. اب وہ تمام صحابہ ان آیات سے معنی آیت کے طور سے ہٹا دی گئے, ختم ہو گئے, ان کا کردار ختم ہو گیا, آیات بے محل ہو گئی, آیات بے محل ہوگی, بے معنی ہوگی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ بے محل کلام کرتا ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, اگر اس نے کسی محل کا انتخاب کیا ہے تو سوچ سمجھ کے حکمت کے مطابق کیا ہے. ان کے مطابق وہ صحابیت ختم ہو گئی. یہ 7-8 لوگوں کو صحابی مانتے ہیں, باقی کسی کو نہیں مانتے. اگر وہ لوگ ختم ہو گئے, کافر ہو گئے, یا جو کچھ یہ بک رہے ہیں وہ ہو گئے, تو مجھے بتایا جائے ان آیات کا محل کس کو قرار دیں گے؟ کلام الہی کو بے محل کرنا یہ تحریف مانوی ہے, اور یہی یہود کا کام ہے. یہی یہود کا کام ہے. کیا کرتے تھے یہود؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ محل کلام الہی تو ہوگا نا. اب یہ بڑی جوڑ توڑ کر کے وہاں سے وہ بھاگ گئے. اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہمیں مزید ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے پروگرام کرو اس پر. جی ٹائم کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو کلام الہی تو بے محل ہو گیا, اب کلام الہی کا محل تلاش کریں. 3 محل ان کے پاس ہے سبائشیوں کے پاس. ایک محل تو ہے صفین کو, مولا صفین کے اندر مولا کائنات جیسی ذات والا صفات سے دغا کس نے کیا ہے. اللہ, ان کو محل قرار دینا آیات کا, ٹھیک ہے, جن کی وجہ سے مجبور ہو گئے وہ تحقیق پر. ورنہ شیر خدا کی للکار سے تو خیبر کانپ رہا ہے, احد کانپ رہا ہے, ایک جناب والا بدر کانپ رہا ہے. یہ ساری چیزیں, اتنا بڑا بندہ تحقیق پر مجبور کس نے کیا ہے؟ اب ان کو ہم آیات کا معنی بنائے جو غدار تھے. ایک طرف تو مانتے ہیں کہ امام کی اقتدا نہ کرنے والا بے ایمان ہے, تو یہ بے ایمان کدھر جائیں گے بھائی جنہوں نے امام الائمہ کو دھوکہ دیا. پھر دوسرا دھوکہ, انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو بیچا, خیمے کی تناب و سمیت بیچا. فقیر بتائے گا کتنے میں بیچا, کیوں بیچا, کس نے بیچا؟ کیا ان کو مانا بتائیں کہ اتنا بڑا آدمی جس کے اندر خون رسول بھی ہے, خون ولایت بھی ہے, وہ مجبور ہو گیا ایک ایسے شخص کے سامنے صلح کرنے پر. مجبور ہو گیا کہ جس شخص کے صلح کرنا بالکل کسی بھی صورت میں اسلامی اقدار کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے مجبور کیا, بیچا. اب ان لوگوں کو جو 60,000 لوگ تھے, ان لوگوں کو ہم ان آیت کا معنی بنائیں, محل بنائیں, ان غداروں کو بنائیں. نام تو اماموں کا لیتے ہیں اور غداری بھی اماموں سے. پھر آگے آئیے جو امام کربلا ہے, امام کائنات ہے, امام حسین علیہ السلام ہے, اس کو دھوکہ کس نے دیا ہے؟ وہاں بھی ابو بکر عمر آئے تھے. جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ جانا جرم سمجھتے ہیں, تو امام برحق کو چھوڑ کر بھاگ جانا جرم کیوں نہیں ہے؟ یقیناً جرم ہے. ان کی 700 سالہ تاریخ میرے سامنے ہے, شیعہ محققین کی تصدیق کے مطابق, کہ کہاں کہاں انہوں نے اسلام سے دغا کیا ہے. یہ ننگے ہو جائیں گے اگر ہم اس پر پٹ پڑے. تو انسان کے بچے پڑے اصل تشیع کی طرف آئیں, جو تقریم کا راستہ انہوں نے اپنایا یہ بھی اپنائیں. اور دوسرے جو اموی دین والے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ شیطانیت ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. آؤ نبوی سنیوں کی طرف آؤ, بامشیر شکر ہو جاؤ, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. ٹھیک ہے, جو کچھ تم نے سوچا سجایا نا. مجھے یہ بتائیے, ایک تحقیق کے طالب علم کے سامنے کس مذہب کا پیٹ ننگا نہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ کون کس پانی میں ہے, کہاں کھڑا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کے دلائل کا تنوع کیا ہے, اس کا اثر کیا ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ یہ بات آ جائیں تو اچھے رہیں گے, نہیں تو ان کی قبروں تک فقیر ان کا تعلق کرے گا اللہ کے مدد سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی علم سے اور اپنی آراء کے ساتھ ہمیں اور ہمارے ذی وقار ناظرین و سامعین کو نوازا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مزید بھی جو ہے نا وہ اس چینل پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا اظہار خیال کیا ہے. آج ڈاکٹر صاحب نے جو جیسا کہ اپنے انٹرو میں فرمایا کہ 100 تفاسیر جو ہیں جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں, ان سے ابھی انہوں نے تقریباً 20 تفاسیر جو ہمارے سامنے پڑھی ہیں, ان کا ریفرنس دے کے یہ واضح کیا کہ انتحبت اعمالکم, یعنی حبت اعمال جو ہیں, جو مختلف لوگ جو ولیگیرٹی پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کا مصداق نہ حضرت ابوبکر ہے نہ عمر ہے, اور نہ ان کے اعمال ضائع ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے سارے ہمارا جو شیعہ اثاثہ تفاسیر ہے اس سے واضح کیا. اور اگر کسی بندے کے اندر کوئی شرم و حیا ہے, وہ ان ہستیوں کو پڑھتا ہے, اپنے گھر کو پڑھتا ہے, اپنے محدثین کو پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, تو آج کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں, حضرت فاروق اعظم کے بارے میں زبان درازی اور تن و تشنیع کرتا ہوا کبھی نظر نہیں آئے گا, اگر وہ حلالی خمیر کا ہے. تو آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اور مزید نئے موضوعات کے اوپر گفتگو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.